آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ سورہ معارج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطری کمزوری کا ذکر کیا ہے، اور وہ فطری کمزوری یہ ہے کہ وہ کم ظرف اور کڑدلا ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو جزا و فضا چیخ و پکار کرتا ہے، بلند آواز میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور اس پر صبر نہیں کرتا۔ اور اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اس کو نعمتیں میسر آتی ہیں، کوئی آسانیاں ہوتی ہیں، تو پھر یا تو بخل کرنے لگتا ہے یا نافرمانیاں کرتا ہے۔ یہ دو کمزوریاں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ظرف پیدا کیا گیا ہے، کڑدلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو جزا و فضا چیخ و پکار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بخل کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرما دی کہ یہ ایسی کمزوری نہیں ہے کہ جو بدلی نہ جا سکتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرما دیا کہ جو اہل ایمان اور جو ان صفات کے مالک ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، تو وہ اپنی اس کمزوری پر اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے اعمال صالح کی وجہ سے اس کمزوری پر قابو پا لیتے ہیں۔ پھر اگر انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو شکر کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اس پر بھی اسے جزا ملتی ہے، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اس پر بھی اسے جزا ملتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فطری کمزوری کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیتے اور ایمان کے ساتھ ظاہر نماز تو ایمان کا لازمی حصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا ہے۔ بعض جگہوں پر ایمان کا ذکر کیا پہلے، اور بعض جگہوں پر عمل ہی سے اس کا آغاز کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ایمان کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ الا المصلین، نماز پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے، وہ اپنی اس کمزوری پر قابو پا لیتے ہیں، وہ اس کمزوری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائم کے ایک معنی تو ہے ہمیشہ، ہمیشہ، کہ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، کوئی مصروفیت، کوئی کاروبار،
کوئی سستی اور کاہلی انہیں آڑے نہیں آتی. وہ اپنی نماز کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں، جب پکار ہوتی ہے تو نماز کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ہم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں. دائم کے ایک اور معنی وہ ہے پرسکون ہونا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. عربی میں جو ٹھہرا ہوا پرسکون پانی ہوتا ہے اس کو بھی ماء دائم کہتے ہیں، ٹھہرا ہوا پرسکون پانی. تو یہاں اس کے ایک معنی یہ بھی ہو گئے کہ وہ ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں اور بڑے سکون سے نماز ادا کرتے ہیں. تو جلدی جلدی ڈھونگے مارنے والا کام نہیں کرتے، بلکہ پرسکون طریقے سے نماز پڑھتے ہیں. اور والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو ان کے مالوں کے اندر، ان کے اموال کے اندر، ان کی دولت کے اندر ایک معلوم حق ہے، سائل کا بھی یعنی سوالی کا بھی، جو اپنی مجبوری اور ضرورت کے تحت اس کے پاس آتا ہے، اور محروم کا بھی جو اپنی تمام کوششوں کے باوجود اور اپنے تمام روزگار کے حوالے سے محنت کے باوجود اپنا گزر اوقات نہیں کر سکتا، تو وہ محروم ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی یہ کوئی احسان وہ نہیں کرتے کسی سائل کی ضرورت پوری کرنے پر، کسی محروم کا حق ادا کرنے پر، بلکہ یہ پہلے سے انہوں نے اپنے مالوں کے اندر ان کا حصہ رکھا ہوا ہے. سورہ زاریات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور سورہ معارج میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ ان کے مالوں میں حق ہے. تو یہاں اس حق سے مراد وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہوئی ہے ہجرت کے بعد، جبکہ یہ سورہ بالکل مکی ابتدائی صورتوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہے، اور انہیں وہ خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں سے ایک حصہ محرومین کا بھی ہے اور مسئولین سائلوں کا، مانگنے والوں کا بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو تیسری صفت ہے وہ بدلے کا دن، یوم جزا و سزا، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. اور تصدیق کرنے کے سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی دلیل سے یہ بات کہتے ہیں کہ واقعی یوم جزا و سزا ہونے پر، یا ان کا عمل بھی اس کی تصدیق اور گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جس میں انہیں معلوم ہے کہ یوم جزا و سزا یا قیامت کے دن یا بدلے کے دن انہیں اس کا بدلہ ملے گا. وہ اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو اسی بدلے کے حوالے سے ان کو امید ہوتی ہے کہ اللہ اس پر جزا دے گا، اور اگر کسی کام سے رکتے ہیں اللہ کے منع کیے تو اسی خوف کی وجہ سے کہ اللہ انہیں سزا دے. آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ارشاد فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے، انہیں اس بات کا خوف ہے کہ ان کی کسی غلطی سے، ان کی کوتاہی سے، کسی فرض کی ادائیگی میں کمزوری سے، اور اللہ کے کیے ہوئے کسی منع کیے ہوئے کسی عمل سے اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو رب تعالیٰ کی عذاب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور ان عذاب ربہم غیر معمون، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے امن میں رہنے کا کوئی شخص بھی امید نہیں رہ سکتا کہ یہ تھوڑا سا عذاب ہے اس کو برداشت کر لے گا، اس کو انگیز کر لے گا. تو ایسا نہیں ہے، رب کا عذاب ایسی ہی چیز ہے کہ ہر لمحے اس سے ڈرا جائے اور اس سے خوف کھایا جائے.
تو ظاہر ہے کہ جس کو یہ خوف ہوگا کہ میرے اس عمل سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر وہ تو اس عمل سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اور صفات بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ